جو چھوٹی موٹی صنعتوں کو چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی، تاجر حضرات بھی، مزدور، زمیندار، سب کے سب پریشان ہیں۔ بلوں کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ بھی ایک نام نہاد اپوزیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل درست کہا ہے انہوں نے کہ حکومت کو ہم بدمعاشی سے روکنا چاہتے ہیں، حکومت کو ہم ظلم سے روکنا چاہتے ہیں، حکومت کو ہم مہنگائی کرنے اور مہنگائی اور ظلم کے اندر اضافہ کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا پینک اور پریشانی لوگوں کے اندر اس بجٹ کے آنے کے بعد اور اس کے اندر جو ہوش ربا ٹیکس ہیں ان کے اضافے کی وجہ سے، جو مہنگائی نے ایک انتہائی سنگین صورتحال پیدا کر دی ہے ملک کے اندر، اس کے باعث عام لوگوں کے اندر بھی ایک اور سرکاری ملازمین کے اندر بھی، تنخواہ دار طبقے کے اندر بھی، حتیٰ کہ جو چھوٹی موٹی صنعتوں کو چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی، تاجر حضرات بھی، مزدور، زمیندار، سب کے سب پریشان ہیں۔ بجلی کے بلوں کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اس بل کو بنیاد بنا کے کہ یہ بل اتنا ہے کہ ہم اس کو کبھی جمع نہیں کروا سکتے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ بجلی کا بحران جیسے ہی ختم ہوگا، ایک دو مہینے یہ گرمیوں کے ذرا کم ہوں گے، لوڈ کم ہوگا، تو پھر گیس کا بحران جو ہے وہ سر اٹھائے گا، اور کسی بھی وقت خوراک کی اجناس کا بھی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس ملک میں ہمیشہ آٹے کا، گندم کا، چینی کا بحران آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو یہ ساری جو بد انتظامی اور مہنگائی کی صورتحال ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرضوں کے اوپر انحصار کر کے اپنی معیشت کو چلانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے عوامی، اور ان کو سلیکٹ کر کے مسلط کیا گیا ہے عوام کے اوپر، اور جسے ہم واضح طور پہ ہماری قیادت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور ان کو حقیقی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ IMF سے انہوں نے انتہائی ظالمانہ معاہدات کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے، اور اس بات پہ وہ خوش ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا دیا جائے اور ان کا خون نچوڑا جائے، اور اس کے نتیجے میں صرف IMF سے کچھ پیسے حاصل کیے جائیں۔ پھر جو سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے، بجٹ کے اندر بھی آپ نے اس بات کو دیکھا ہے کہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اور جو پروٹوکولز ہیں، اور اسی طرح سے جو شاہانہ اخراجات بیوروکریسی کے یا حکومتی عہدیداران کے ہیں، ان میں کٹوتی کا کوئی منصوبہ پیش نہیں کیا گیا ہے، اور اگر کٹوتیاں کسی جگہ کی گئی ہیں تو وہ مختلف درجے کی تنخواہوں کے اندر، الاؤنسز کے اندر، جو لوگ محتاج ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر سے کٹوتیاں کی گئی ہیں، اور ٹیکس بھی انہی لوگوں کے اوپر عائد کیے گئے ہیں۔ جو اشرافیہ کا طبقہ ہے وہ ٹیکس سے بھی معاف ہے، ٹیکس بھی فری ہے اس کا، اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے سرکاری خزانے کے اوپر ہیں۔ تو یہ جو ایک ظالمانہ نظام ہے، اس کے خلاف خاموشی سے بیٹھ کے اس کو برداشت کرنا، یہ تو خود اس ظلم کے اندر ایک طرح سے اس کی حمایت کرنے کے مترادف تھا۔ تو اس بنا پہ جماعت اسلامی نے پوری مشاورت کے ساتھ اس بات کو اہمیت دی ہے، اور یہ پروگرام بنایا ہے کہ جماعت اسلامی عوام کی ترجمانی کرے گی، اور اس ملک کے اندر جو بد انتظامی ہو رہی ہے، لاقانونیت ہے، اور جس طریقے سے انتہائی ظالمانہ غیر معقول معاہدات IPPs سے کیے گئے ہیں۔ کیپیسٹی چارجز کی تو بہت مشہور ہے، کیپیسٹی چارجز کا ایشو، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سقم ہے۔ یعنی ان میں یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ ڈالرز کی شکل میں ہم آپ کو دیں گے، چاہے روپیز کی قیمت جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کتنی بھی گری ہوئی نہ ہو۔ یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ IPPs ایسی ہیں کہ جو زیرو کیپیسٹی پہ انہوں نے اپنے پلانٹ کو کبھی اسٹارٹ ہی نہیں کیا، یعنی انہوں نے ایک یونٹ بھی بجلی جو ہے وہ پیدا نہیں کی ابھی تک، وہ بند حالت میں اربوں روپے جو ہے وہ پاکستانی عوام کے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اس درجہ ظالمانہ معاہدات جو ہیں وہ کس طرح آنکھیں بند کر کے اس حکومت اور اس کے عہدیداروں نے کی ہیں۔ یہ حکومت یا اس سے پہلے کی حکومت یا اس سے پہلے کی حکومتیں
جن پارٹیوں کی بھی وہ رہی ہیں، یہ اس ظلم اور اس عوامی تکلیف کے اندر اور ان کو اذیت پہنچانے اور ان کا خون نچوڑنے میں یہ سب کے سب جو ہیں وہ شریک رہے ہیں۔ تو کوئی ترجمانی کرتا ہوا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ بھی ایک نام نہاد اپوزیشن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں جو ہے وہ خود آپس میں پھٹی ہوئی ہے، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے آج تک کوئی عوامی ترجمانی کا کوئی ایک پروگرام پاکستان کے اندر وہ کامیابی سے نہیں کر سکے ہیں۔ بلوچستان کی پارٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پہ زمیندار روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ عام گھریلو خواتین جو ہیں وہ روزانہ روڈ پہ نکل کے بیٹھی ہوتی ہیں، کہیں گیس کا ایشو ہوتا ہے، کہیں بجلی کا ایشو ہوتا ہے، کہیں پانی کا ایشو ہوتا ہے۔ تو بلوچستان کے حالات بدامنی کی وجہ سے بھی انتہائی ابتر ہیں، لا قانونیت ہے پرلے درجے کی۔ ہم انشاءاللہ اس مہم کو اس کا جو ڈیزائن ہے اس کے مطابق ہم بلوچستان کے اندر بھی اس کی پوری مہم کو اٹھائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کو 12 تاریخ کو دھرنے کا آغاز ہوگا نماز عصر کے بعد، اور ہم 9 تاریخ سے اس کے لیے کیمپ لگائیں گے۔ تمام اضلاع کے اندر کوشش کریں گے کہ چھوٹے بڑے تمام اضلاع میں اس کے کیمپ لگیں، اور وہاں پہ ہم ہینڈ بل تقسیم کریں گے، لوگوں کے اندر شعور اور اویئرنیس پیدا کرنے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے اس کو ہم اویل کریں گے، اور لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ قافلوں کی صورت میں اپنی سہولت سے وہ اسلام آباد دھرنے کے اندر پہنچے، اور انشاءاللہ یہاں سے ہم جماعت اسلامی بلوچستان کے زیر انتظام بھی جس قدر اس طرح کے قافلوں کے لیے انتظامات ہو سکے یا جانے کا کوئی انتظام ہو سکا اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ غور کریں گے، اور یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اور اگلا جو بھی موقف ہوگا جماعت اسلامی کا یا اس احتجاجی تحریک کے اگلے جو اقدامات ہوں گے ان کا اعلان منصورہ سے نہیں بلکہ وہ انشاءاللہ اسی دھرناگاہ سے اسلام آباد کے اندر سے ہوگا۔ اور اگر حکومت نے اس سلسلے میں قافلوں کو روکنے کی کوشش کی یا اس نے اسلام آباد میں لوگوں کو جمع ہونے سے روکنے کی کوشش کی تو اس کی ذمہ داری بھی حکومت وقت کے اوپر ہوگی کہ وہ نہ صرف یہ کہ عوام کو تنگ کر رہی ہے ہر لحاظ سے، پھر ان کو احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہی اور ان کو ایک مظاہرہ کرنے کی بھی اجازت اس کی طرف سے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ متنبع بھی ہم کرنا چاہتے ہیں حکومت کو، اور ہم اس سلسلے میں تمام عوام کو بھی آپ کے ذریعے سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اس حقیقی مسئلے کی ترجمانی اس وقت سوائے جماعت اسلامی کے اور کوئی نہیں کر رہا، لہٰذا وہ جماعت اسلامی کے اس پروگرام کے ساتھ شریک ہوں اور ان قافلوں کے اندر حصہ ڈالیں اور وہ اسلام آباد پہنچیں، اس دھرنے کے اندر شریک ہوں۔ تو یہ چند گزارشات ہیں جس کے لیے ہم نے یہ ضروری محسوس کیا کہ آپ کو تکلیف دیں، اور اس دھرنے کے پروگرام کے بارے میں جو تفاصیل ہیں وہ ہم آپ کو آگاہ کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے پورے ملک کے عوام اس پورے پروگرام سے باخبر ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ ہاں دیکھیں، یہ تو پورے ملک میں متوقع طور پہ یہ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ جہاں جہاں سے بھی قافلے جائیں گے وہاں حکومت کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کرے گی، لیکن اس وقت تو متبادل کے بارے میں کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک معرکہ ہوتا ہے اور اس معرکے کے سارے آپشن جو ہیں وہ کھولے بھی نہیں جا سکتے، یہ تو اس موقع پہ فیصلہ ہوگا کہ متبادل کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا، لیکن یہ کہ لوگ ان کے روکنے سے رکیں گے نہیں، سیدھی سی بات یہی ہے۔ اور نہ پہلے بھی جو ہمارے دھرنے رہے ہیں قاضی صاحب محترم کے زمانے میں، منور صاحب کے زمانے میں، اس وقت بھی ان کے روکنے سے یہ قافلے رکے نہیں، اور لوگ بالآخر پیدل بھی اور کسی دوسرے ذریعے کو اختیار کر کے اسلام آباد پہنچے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے اس ہدف کو اچیو کیا ہے۔ ایک بات جو اس حوالے سے کہنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری مہم کا جو نام ہے حق دو عوام کو، اس عنوان سے اس پوری تحریک کو جماعت اسلامی جو ہے وہ شروع کر رہی ہے، حق دو عوام کو۔ تو انشاءاللہ اس پہ یہ جو 12 جولائی سے آپ نے کہا کہ دھرنے کا آغاز ہوگا، یہ کوئی متعین مدت کے لیے ہوگا یا غیر معینہ مدت کے لیے جاری رہے گا؟ نہیں، یہ ابھی تو غیر معینہ مدت کے لیے ہے، اور اس میں جو بھی ہمارے مقاصد ہیں، جو اہداف ہیں، وہ پیش نظر رہیں گے، اور وہیں پہ مشاورت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا،
اور اس میں اگر کچھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں اس دھرنے اور اس کے حکومت کے رابطوں کے نتیجے میں، کوئی قابل عمل چیزیں اور ایسی چیزیں کہ جو واضح طور پہ نظر آتی ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے، تو تب ہو سکتا ہے کہ اس پہ اس دھرنے کے خاتمے یا اس کے اندر کوئی وقفہ کرنے کا ایک صورت پیدا ہو جائے. لیکن یہ ابھی اس وقت فیصلہ یہی ہے کہ یہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، خاتمے کا کوئی اس کے بارے میں مشورہ نہیں ہے. اشفاق صاحب، ماضی میں بھی اس طرح کے دھرنے جو ہے وہ ہوئے، احتجاج ہوئے ہیں، لیکن رزلٹ تو وہی سیم ہے، چاہے سابقہ گورنمنٹ تھی یا موجودہ گورنمنٹ. مہنگائی بڑی ہے، لوگ پریشان ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا یہ اور ریلیف ملے گا لوگوں کے اس سے جاری کرنے؟ مطلب یہ آپ کی پریشانی بجا ہے، لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر یہ بھی نہ کیا جائے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. یہ تو کم از کم قابل تحسین اقدام ہے کہ کوئی ایک جماعت جو ہے اس نے تو سر پہ کفن باندھا ہے، وہ تو نکلی ہے، وہ تو کم از کم عوام کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو مافیاز ہیں، جو ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی جیبوں کو بھرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے گزشتہ 70 سال سے، وہ یہ سب کچھ کیے چلے آ رہے ہیں. تو اس کا قطعاً اس کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلنا چاہیے کہ چونکہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں، تمام عوامی درد رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور اس فرض کے نتیجے میں یقیناً برکت بھی ہوگی. اس کے نتیجے میں ہم آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بھی کم از کم جواب دہی کا ایک ہمارے پاس ایک عذر موجود ہوگا، اور یہاں بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی محنت اور آپ کی جد و جہد جو ہے وہ رائیگاں چلی جائے. انشاءاللہ یہاں پہ بھی تبدیلی آئے گی. صاحب یہ بتائیے گا جس طرح سے آج وفاقی وزیر خزانہ کا بیان بھی آیا ہے کہ تحریک حکومت کو روکنے کے لیے چلائی جا رہی ہے، آپ ان کے بیان کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے ڈائریکٹ آپ لوگوں کو بتایا نہیں، بالکل درست کہا ہے انہوں نے کہ حکومت کو ہم بدماشی سے روکنا چاہتے ہیں، حکومت کو ہم ظلم سے روکنا چاہتے ہیں، حکومت کو ہم مہنگائی کرنے اور مہنگائی اور ظلم کے اندر اضافہ کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، حکومت کو ہم IMF کے غیر معقول معاہدات سے روکنا چاہتے ہیں، حکومت کو ہم جو ہے وہ IPPs کو عوام کی ساری دولت اٹھا کے ان کی جیبوں میں ڈالنے سے ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں. یہ بالکل واضح ہے. اگر وزیر خزانہ صاحب سمجھ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پیغام ہے جو ان تک پہنچ گیا ہے. جس طرح آپ نے تحریک کا آغاز کیا ہے، اسی طرح جو ہے جمعیت بھی یہی چاہتا ہے کہ عوام کو یہاں پر ریلیف ملے. تو کیا اس حوالے سے آپ کا جمعیت علماء اسلام سے بھی کوئی رابطہ ہے یا اس مہم میں ان کو شامل کرنے کے لیے کوئی پلان بنایا ہے یا دیگر سیاسی جماعتوں سے اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس حالات کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 5-6 مہینوں سے یہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے انالیسس کیا ہے، ہم نے انتظار بھی کیا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ یہ 5-6-7 جماعتیں جن میں بلوچستان کی بھی بڑی زوراور قوم پرست جماعتیں موجود ہیں اور مذہبی جماعتیں بھی ان کے اندر موجود ہیں اور بڑے بلند بانگ دعوے بھی کرتی ہیں ساری پارٹیاں کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں گی. ان کا اتحاد کوئی اقدام کرے گا اس ملک کے اندر، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم نے اسی لیے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ اس پورے پروگرام میں شریک نہیں ہوں گے. ہم ان کے مطالبات میں شریک ہیں، ہم ان کے ایشوز میں شریک ہیں، لیکن سرگرمی ہم اپنی کریں گے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ موقف جو ہے وہ درست ثابت ہو رہا ہے. انہوں نے مشترکہ موقف ہونے کے باوجود، مشترکہ مسائل پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود کوئی اقدام نہیں کیا، کوئی سرگرمی اب تک نہیں کی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جماعت اسلامی بھی چپ کر کے بیٹھی رہے. لہٰذا ہم اکیلے اللہ پہ بھروسہ کر کے اور پاکستان کے عوام کے اوپر جو ہے وہ ہم انحصار کرتے ہوئے ہم نے یہ آغاز کیا ہے. ہاشمی صاحب، یقیناً بڑی سوچ و بچار کے بعد آپ کی جماعت نے فیصلہ کیا، تھوڑے سینئر قیادت آپ کے پاس موجود ہے. صورت یہ ہے کہ جو مطالبات آپ نے ہمارے سامنے رکھے کہ جن کی بنیاد میں آپ یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں، ان تمام میں تو ہمارے حکمران میں بے دست و پا ہیں. جو چیزیں ہوئی ہیں تمام IMF کی طرف سے ہوئی ہیں، چاہے وہ ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے، بلوں میں اضافہ ہوا ہے، بجلی کے بلوں میں جو ظالمانہ اضافہ ہوا، یہ تو IMF کی شرائط پہ ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کس تحریک کے نتیجے میں حکمران IMF کے سامنے کھڑے ہو کر یہ فیصلہ واپس لیں گے؟ دیکھیں جی، یہ چیزیں اتنی جلدی سے جو ہے وہ بیک نہیں ہوتی، یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بریک لگ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم تخریب کاری کی، فساد کی، بدامنی کی بات نہیں کرتے، لیکن ابھی کینیا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ہے، وہاں پہ کچھ فساد ہوا، بدامنی ہوئی، کچھ لوگ مارے بھی گئے، کچھ جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا،
ہم تو اس طرح کی تحریک نہیں چلانا چاہ رہے. ہم تو پاکستان کے اندر پرامن طریقے سے ایک مزاحمتی تحریک کے حامی ہیں اور اسی کے مطابق ہم اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں پہ لوگ وڈرا ہوئے ہیں IMF کے دباؤ اور IMF کے معاہدات کے باوجود. وہاں کے پریزیڈنٹ نے بالآخر اس سے جو ہے وہ وڈرا ہونے کا اعلان کیا. تو یہ عوامی دباؤ ہے. عوامی دباؤ پرامن بھی تاثیر رکھتا ہے اور اس کے اندر تخریب ہوتی ہے تو پھر بھی ظاہر اس کی تاثیر ہوتی ہے. لیکن ہم تو پرامن طریقے سے یہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ اس سے آگے نہ بڑھیں کم از کم, اور اس سے بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں, بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے. مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پردہ, قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں. قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی. براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر, تو ابھی سبسکرائب کریں YouTube پر ڈیلی قدرت کو, یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو, اور رہیں ہر لمحہ باخبر. قدرت ہر وقت بر وقت.